تکبر کسے کہتے ہیں؟ خود کو افضل، دوسروں کو حقیر جاننے کا نام تکبر ہے۔ حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہی تکبر ہے۔ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھے، انسان لوگوں کے لیے مشکلات صرف اس وجہ سے پیدا کرے کہ وہ میرا کیا بگاڑ لیں گے، کسی کو حقیر سمجھنا بھی تکبر ہے۔ انسان کی اوقات کیا ہے؟ انسان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ انسان کی پیدائش بدبودار نطفے سے ہوتی ہے، انجام کار سڑا ہوا مردہ ہے، اور اس قدر بے بس ہے کہ اپنی بھوک، پیاس، نیند، خوشی، غم، یاداشت، بیماری یا موت پر اسے کچھ اختیار نہیں۔ اس لیے اسے چاہیے کہ اپنی اصلیت، حیثیت اور اوقات کو کبھی فراموش نہ کرے۔ وہ اس دنیا میں ترقیوں کی منزلیں طے کرتا ہوا کتنے ہی بڑے مقام و مرتبے پر کیوں نہ پہنچ جائے، خالق کون و مکان عز و جل کے سامنے اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں۔ صاحب عقل انسان عاجزی کا چلن اختیار کرتا ہے، اور یہی چلن دنیا میں بڑائی عطا کرتا ہے۔ نہ اس دنیا میں جب بھی کسی انسان نے فرعونیت، قارونیت، نمرودیت والی راہ پکڑی، اللہ رب العزت نے اسے دنیا ہی میں ایسا ذلیل و خوار کیا، اس کا نام مقام تعریف میں نہیں بلکہ بطور مذمت دیا جاتا ہے۔ لہذا عقل و فہم کا تقاضا یہ ہے کہ اس دنیا میں اونچی پرواز کے لیے انسان جیتے جی پیوند زمین ہو جائے اور عاجزی و انکساری کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے۔ پھر دیکھیے اللہ رب العزت اس کو کس طرح عزت و عظمت سے نوازتا ہے، اور اس دنیا میں محبوبیت اور مقبولیت کا وہ اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے جو اس کے فضل و کرم کے بغیر مل جانا ممکن ہی نہیں۔ فرعون نے تکبر کیا، نمرود نے تکبر کیا، ان کا انجام کیا ہوا؟ شیطان نے تکبر کیا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو تمام فرشتوں اور ابلیس یعنی شیطان کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں، تو تمام فرشتوں نے حکم خداوندی کی تعمیل میں سجدہ کیا۔ فرشتوں میں سے سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرت سیدنا جبرائیل، پھر حضرت سیدنا میکائیل، پھر حضرت سیدنا اسرافیل، پھر حضرت سیدنا عزرائیل، پھر دیگر مقرب فرشتے علیہ السلام تھے۔ یہ سجدہ جمعہ کے روز وقت زوال سے عصر تک کیا گیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور تکبر کر کے کافروں میں سے ہو گیا۔ جب رب اعلیٰ عز و جل نے ابلیس سے اس کے انکار کا سبب دریافت فرمایا تو اکڑ کر کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ اس سے ابلیس کی فاسد مراد کچھ یوں تھی کہ اگر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آگ سے پیدا کیے جاتے اور میرے برابر بھی ہوتے، جب بھی میں انہیں سجدہ نہ کرتا، میں ان سے بہتر ہوں، لہٰذا انہیں سجدہ کیوں کروں؟ جس سے ابلیس کی اس سرکشی، نافرمانی اور تکبر پر اس کی حسین صورت ختم ہو گئی اور وہ بد شکل اور روسیاہ ہو گیا، اس کی نورانیت سلب کر لی گئی۔ ابلیس سے اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ سے دھتکارتے ہوئے ارشاد فرمایا تو جنت سے نکل جا کہ تو لعنت کیا گیا اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک۔ تو تکبر کے سبب ابلیس کو اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ شیطان جس کا پہلا نام عزازیل تھا، ابتدا ہی سے سرکش نافرمان نہ تھا بلکہ اس نے ہزاروں سال عبادت کی، جنت کا خزانچی رہا۔ یہ جن تھا مگر اپنی عبادت اور ریاضت اور علمیت کے سبب معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا استاد بن گیا، اور اس قدر مقرب تھا کہ بارگاہ خداوندی میں ملائکہ کے پہلو بے پہلو حاضر ہوتا تھا، مگر چند گھڑیوں کے تکبر نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا۔ حکم الہی عز و جل کی نافرمانی کی وجہ سے اس کی برسوں کی عبادتیں عقارت
یعنی بیکار اور ہزاروں سال کی ریاستیں پامال ہو گئیں۔ ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا طوق اس کے گلے پڑ گیا اور وہ جہنم کے دیمی یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرا۔ فرعون نے بھی تکبر کیا۔ جب اللہ رب العزت نے فرعون کی ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا تو فرعون نے انہیں جھٹلایا اور ہدایت قبول کرنے سے انکار کیا، تو اللہ رب العزت نے فرعون کو اور اس کی قوم کو دریا نیل میں غرق کر دیا۔ جو تکبر کرتا ہے اسے ذلت کی پستی میں پھینک دیتا ہے اللہ۔ غرور کی سزا جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہے۔ حضرت جابر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قیامت کے روز خدا کچھ لوگوں کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا، لوگ انہیں اپنے قدموں سے روندیں گے، پوچھا جائے گا یہ چیونٹیوں کی شکل میں کون لوگ ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کرتے ہیں اور لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیر۔ اللہ فرماتے ہیں اور زمین پر اکڑ کر مت چلیں، بے شک اللہ ہر متکبر اترا کر چلنے والے کو ناپسند فرماتے ہیں۔ تکبر چاہے دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسب و نسب کا ہو، آگ میں ڈالے جانے جہنم کا سبب ہے۔ نمرود کی بھی مچھر کے ذریعے ہلاکت کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ نمرود نے جب خدائی دعویٰ کیا، نعوذ باللہ، آسمان کی طرف تیر برسائے، جب تیر خون آلود ہو کر زمین پر گرے تو اس نے اپنی جہالت، بغض و عداوت، کفر کی شامت کی وجہ سے گمان کیا، نعوذ باللہ اس نے آسمان کے رب کو نعوذ باللہ قتل کر دیا۔ پھر اللہ عز و جل نے مچھر کو بھیجا جو ناک کے ذریعے نمرود کے دماغ میں گھس گیا اور مغرور کو ایک معمولی مچھر کے ذریعے ہلاک فرما دیا۔ تو دعا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے۔ نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم کہ جس کو تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا۔ یا اللہ معافی چاہتا ہوں، مغروروں کو بے شک وہ پسند نہیں فرماتا، میرا اللہ معاف کرنے والا ہے۔